بر صغیر پاک و ہند میں موجود دوسرے مذاہب کے شعراء نے بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ان میں چند شعراء کرام کے کلام آپ کے خوبصورت سماعتوں کی نظر کریں گے کہ پروفیسر ستنام سنگھ خمار کے اشعار میں سب سے پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ سنیے کہ پروفیسر ستنام سنگھ خمار کہتے ہیں کہ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا۔ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا۔ کوئی امام کوئی پیمبر کوئی ولی، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا۔ ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی جس دل کو دیکھیے ہے دیوانہ حسین کا۔ میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا۔ آزادی خیال کی تحریک ہی تو ہے عاشور کو چراغ بجھانا حسین کا۔ مظلومیت کے وار سے ظالم نہ بچ سکا، آخر ہدف پہ بیٹھا نشانہ حسین کا۔ اب بھی زبانیں خشک ہیں پہرے فرات پر، دہرا رہا ہے خود کو زمانہ حسین کا۔ کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، مجھ پر ہے کوئی قرض پرانا حسین کا، مجھ پر ہے کوئی قرض پرانا حسین کا۔ پروفیسر ستنام سنگھ خمار کے اشعار آپ نے سنے۔ ایک اور غیر مسلم شاعر پرتپال سنگھ کا تخلص بیتاب ہے۔ پرتپال سنگھ بیتاب کے اشعار دیکھیے کہ وہ کس طرح امام علی مقام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور غم زمانے کے دور دور رہتے ہیں، ایک حسین کا غم ہے جب سے مہرباں اپنا آئے ہے۔ اور غم زمانے کے دور دور رہتے ہیں، ایک حسین کا غم ہے جب سے مہرباں اپنا۔ بیتاب کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو، کہتے ہیں کہ جو شہیدوں نے لہو سینچا نہ ہوتا بیتاب، جو شہیدوں نے لہو سینچا نہ ہوتا بیتاب، یہ جو اسلام کا گلشن ہے بیاباں ہوتا۔ یہ جو اسلام کا گلشن ہے بیاباں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ پھر پرتپال سنگھ بیتاب نے عمدہ شعر سے محظوظ کیا۔ اور اسی طرح ایک شاعر امر سنگھ جوش بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے جوش بیاں میں عقیدت امام علی مقام کو کچھ مسدس میں یوں بیان کیا کہ ظالموں کے اتنے جھانسوں میں بھی تو آیا نہیں، دیکھ کر طاقت کو تیرا دل بھی گھبرایا نہیں، دولت دنیا کے آگے صبر جھک پایا نہیں، زندگی ٹھکرائی تو نے عزم ٹھکرایا نہیں، دوسروں میں ایسی جرت کی فراوانی کہاں، سارے عالم میں بھلا تیری سی قربانی کہاں، سارے عالم میں بھلا تیری سی قربانی کہاں۔ اور چرن سنگھ چرن یہ سکھ شاعر ہیں، امام علی مقام کے آسرے کو منزل مراد سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیا خیال کا جب تیرے آسرا میں نے، لیا خیال کا جب تیرے آسرا میں نے، ہوا یقین کہ منزل کو پا لیا میں نے، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، تمام رات اندھیروں میں کی دعا میں نے، تمام رات اندھیروں میں کی دعا میں نے۔ اور سردار جسونت سنگھ جن کا تخلص راز ہے، سردار جسونت سنگھ راز 34ویں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ یاد آتے ہی ہو جاتی ہیں آنکھیں اشک بار، وہ یاد آتے ہی
ہو جاتی ہیں آنکھیں اشک بار اب بھی، زمیں ہے مزمحل اب بھی، قضا ہے لالہ زار اب بھی، زمیں ہے مزمحل اب بھی، فضا ہے لالہ زار اب بھی۔ اور ڈاکٹر امرجیت ساگر امام علی مقام کے حضور یوں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں کہ متاع زیست کو اس پر نثار کرتے ہیں، نہ ہم سے پوچھئے کس غم سے پیار کرتے ہیں۔ متاع زیست کو اس پر نثار کرتے ہیں، نہ ہم سے پوچھئے کس غم سے پیار کرتے ہیں۔ رواں ہے شام و سحر چشم درد سے ساگر، رواں ہے شام و سحر چشم درد سے ساگر، غم حسین سے ہم بھی تو پیار کرتے ہیں، غم حسین سے ہم بھی تو پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دیگر مذاہب کے شعراء کرام نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیم پیش کیا ہے۔ ایک اور سکھ شاعر ہیں سردار ترلوک سنگھ سیتل، اپنے قلم کو یوں وضو کراتے ہیں کہ جنگ کے میدان کو جب سرور چلے، جنگ کے میدان کو جب سرور چلے، ہر طرف بھالے گڑے خنجر چلے، دھوپ کے صحرا کا منظر العما اوڑھ کر تطہیر کی چادر چلے، افر آل مصطفیٰ پر یہ ستم بیڑیوں میں پھول سا آبد چلے، سن کے سیتل کربلا کا سانحہ سینکڑوں خنجر میرے دل پر چلے، سینکڑوں خنجر میرے دل پر چلے۔ سردار ترلوک سنگھ سیتل کا خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ ان کے بعد ہرچرن سنگھ مہر کے بھی اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہرچرن سنگھ بھی بر صغیر پاک و ہند کے معروف شعراء میں سے ہیں۔ آپ اس طرح سے بارگاہ حسینیت میں نذرانہ سلام و محبت پیش کرتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ ہندو شاعرہ روپ کماری یہ بہت کہنہ مشق شاعرہ ہیں، بلکہ شاعرہ تھیں، قصیدہ نعت اور مرثیے کے عمدہ اشعار کہتی تھیں۔ ان کی نظمیں بھی ان کی فکری بلندی کی آئینہ دار تھی۔ روپ کماری امام علی مقام کے حضور یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتی ہیں: بے دین ہوں، بے پیر ہوں، ہندو ہوں، قاتل شبیر نہیں، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے، نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کے حساب سے امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پیش کیا۔ اور ایک ہندو شاعر منشی دیشو پرشاد ماتھر لکھنوی کو اہل بیت اطہار سے بالخصوص حضرت سید الشہداء امام علی مقام سے خاصی انسیت تھی، اور امام علی مقام کی مدح سرائی کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی اے حسین تیرے دم کے ساتھ ہے۔ یہ اقرار ہے کہ میں
امام علی مقام کی مدح سرائی کرتا ہوں تو میرا نام ہے، یہ ایک ہندو شاعر کا اقرار ہے۔ اور ایک معروف ہندو شاعر رام پرکاش ساحر کہتے ہیں، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی۔ اسی طرح رائے بہادر بابو اتار دین کے خیالات ملاحظہ کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ پھوٹے آنکھ، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں۔ 1918 میں معروف ہندو شاعر دلو رام کوسری نے ایک مرثیہ بعنوان قرآن اور امام علی مقام لکھا۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں، کہتے ہیں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں۔ یہ ایک ہندو شاعر کے خیالات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، کیا وصف ان کا ہو کہ ہے لکنت زبان میں، پہم صدا یہ غیب سے آتی ہے کان میں، قرآن کلام پاک ہے شبیر نور ہے، دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے، دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے۔ اور پنڈت اسری پرشاد پنڈت دہلوی کہتے ہیں کہ نکلیں جو غم شہ میں وہ آنسو اچھے، برہم ہوں جو اس غم میں وہ آنسو اچھے، رکھتے ہیں جو حسین سے کاوش پنڈت، ایسے تو مسلمانوں سے ہندو اچھے۔ کئی ایک اور شعراء کے غیر مسلم شعراء کا کلام جو اس ویڈیو کا حصہ بنایا جا سکتا تھا، مگر بات وہی کے اختصار کے پیش نظر یہ چند شعراء کے کلام آپ تک پہنچائے ہیں، اور ان میں سے جو پروفیسر ستنام سنگھ خمار کے اشعار میں دوبارہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا، اور کوئی امام کوئی پیمبر کوئی ولی، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا، اور میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا۔